اسلامی تاریخ کے وہ سنہری باب جنہوں نے دنیا کے نظام عدل کو بدل کر رکھ دیا۔ واللہ میرے اور عمر کے بیچ اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ان میں سے ایک نام ایسا ہے جو جرت، انصاف اور ایمان کی علامت بن گیا۔ وہ عظیم شخصیت جن کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضرت عمر کی زندگی کا آغاز مکہ مکرمہ میں ایک باعزت اور متوسط قبیلے بنو عدی میں ہوا۔ آپ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا ہے۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل مکہ کے معزز اور سخت مزاج لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جبکہ والدہ حنتمہ بن ہاشم قریش کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عمر کی پیدائش تقریباً 583 عیسوی میں ہوئی، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 13 برس بعد۔ اور یہ وہ دور تھا جب عرب کی سرزمین جہالت، قبائلی تعصب اور طاقت کے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا، طاقتور کمزور کو رون دیتا اور انصاف صرف طاقت کی زبان سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں حضرت عمر جوان ہوئے۔ ان کی طبیعت میں شروع سے ہی بہادری، جرت اور غیر معمولی قیادت کے اثار نمایاں تھے۔ وہ قد آبر، مضبوط جسم، گہری آواز اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی محفل میں داخل ہوتے تو لوگ خود بخود ان کی جگہ چھوڑ دیتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک روب اور زبان میں ایک قوت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جاہلیت کے دور میں بھی قریش کے بااثر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمر کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا، جو اس وقت مکہ کے چند ہی لوگوں میں یہ خوبی تھی۔ عرب میں تعلیم عام نہیں تھی، مگر حضرت عمر نے نہ صرف عربی پر عبور حاصل کیا بلکہ شعر و سخن، فصاحت اور قانون و سیاست کی بھی اچھی سمجھ رکھتے تھے۔ انہیں عربی معاشرے کے رسم و رواج، قبائلی نظام اور جنگی اصولوں کا مکمل علم تھا۔ اسی لیے جب قریش کو کسی خاص مشورے یا سفارتی معاملات میں رائے درکار ہوتی تو حضرت عمر فاروق کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی۔ ان کی بات کا وزن اتنا تھا کہ بڑے بڑے سردار ان کی بات کے آگے سر جھکا دیتے۔ اسلام سے قبل وہ اپنی زبان، طاقت اور تلوار کے لیے مشہور تھے۔ وہ نہایت سخت مزاج اور اپنے نظریات پر اٹل تھے، اور انصاف کا جذبہ ان میں فطری طور پر تھا۔ اگرچہ وہ اس وقت اسلام کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے، مگر ظلم کے دشمن تھے۔ وہ کمزوروں کے ساتھ ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہی انصاف پسندی بعد میں ان کی خلافت کا بنیادی ستون بننے والی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ قریش کے مشہور پہلوانوں میں سے تھے اور کئی بار میلوں میں اپنے زور بازو کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ ان کا شمار ان چند نوجوانوں میں ہوتا تھا جنہیں قبیلے کی حفاظت کے لیے خاص طور پر منتخب کیا جاتا تھا۔ عرب قبائل کی لڑائیوں میں حضرت عمر کی شجاعت ضرب المثل بن گئی تھی۔ وہ اپنی تلوار کے استعمال میں مہارت رکھتے تھے اور دشمنوں کے لیے ایک خوفناک نام بن چکے تھے۔ ان کے والد خطاب انہیں اکثر سختی سے تربیت دیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ عمر اپنے قبیلے کے لیے ایک سخت محافظ ثابت ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے کم عمری میں ہی اونٹوں کی چرواہی، سفر و تجارت اور جنگی تربیت جیسے سخت مراحل سے گزر کر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ جب وہ کسی قافلے کے ساتھ شام اور یمن کی طرف سفر کرتے تو راستے میں ان کا تدبر، معاملہ فہمی اور جرت دوسرے تاجروں کو حیران کر دیتی تھی۔ ان کی زبان فصیح، بات میں وزن اور فیصلہ بے لوگ ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کسی جھگڑے کا ذکر کرتا تو حضرت عمر کسی لالچ یا خوف کے ان کا فیصلہ کرتے۔ اسی لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر مکہ میں کسی نے انصاف دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کی مجلس میں جائے۔ اسلام سے قبل وہ اپنے قبیلے کے نمائندہ اور سفیر کے طور پر کام کرتے تھے۔ کسی بھی قریش کے تنازع یا سیاسی معاہدے میں انہیں ترجمان یا ثالث کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔
اور یہی وہ تجربات تھے کہ جنہوں نے بعد میں ان کی خلافت میں بین الاقوامی سطح پر اسلامی حکومت کے نظم و نسق کو مضبوط بنانے میں بنیاد فراہم کی۔ اور ان کے کردار میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دوغلے پن اور منافقت کو ناپسند کرتے تھے۔ جس چیز کو حق سمجھتے اس پر ڈٹ جاتے، چاہے پورا قبیلہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہی عزم اور غیر متزلزل ارادہ بعد میں اسلام کی خدمت میں ان کی پہچان بن گیا۔ جب اسلام کا نور مکے میں چمکنا شروع ہوا تو حضرت عمر اس روشنی سے ابتدا میں دور تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نئی تحریک ہے جو قریش کے اتحاد کو توڑ رہی ہے، مگر دل کے کسی گوشے میں ان کے اندر حق کی تلاش موجود تھی۔ وہ فطرتاً انصاف پسند تھے اور باطل کے غلام نہیں بن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہی جذبہ رکھا تھا جو ایک دن انہیں اسلام کا سب سے بڑا محافظ بنا دے گا۔ حضرت عمر کی ابتدائی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے ماضی میں نہیں بلکہ اس تبدیلی میں ہے جو وہ حق کی پہچان کے بعد اپنے اندر لے کر آتا ہے۔ یہی وہ عمر ہیں جنہوں نے ایک دن تلوار دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سر بلندی کے لیے اٹھائی تھی، مگر قسمت نے ان کے لیے ایک ایسا راستہ چنا تھا جو انہیں دنیا کا سب سے بڑا خلیفہ بنا دے گا۔